بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے زمانہ خلافت حضرت عمر میں۔ جو مظہر تجلی وحدت ہے وہ علی، جو وارث علوم رسالت ہے وہ علی، جو افتخار حسن شجاعت ہے وہ علی، جو شہریار بزم امامت ہے وہ علی، وہ بزم کائنات میں بھی لاجواب ہے، وہ خالق ازل کا حسین انتخاب ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام المتقین ناصر رسول اللہ جناب مولا کائنات علی علیہ السلام نے دبستان رسالت میں تعلیم و تربیت پائی، نبوت کی تجلیوں سے آئینہ دل و دماغ پر جلا کی، اور اس مرتبہ علمی پر فائز ہوئے کہ علم و حکمت کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو آپ پر منکشف نہ ہوا ہو۔ قرون اولیٰ اور اس کے بعد کے ادوار میں ایک فرد بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جو علم میں آپ کا ہم پایا ہو۔ عوام سے لے کر مسند نشینان خلافت تک آپ کے سرچشمہ علم سے سرابی کے محتاج رہے، اور انہیں جب بھی کسی مشکل مسئلہ کے حل کی ضرورت پڑی تو آپ کے در انور پر ہی دستک دیتے۔ تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کسی بھی فیصلے کے بارے میں خلفائے ثلاثہ سے رجوع نہیں کیا، بلکہ تمام خلفائے ثلاثہ اور دیگر لوگوں نے ہمیشہ جناب امیر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ مولا کائنات علوم دینی و شرعی میں اس بلند مقام پر فائز تھے کہ انسان کی قوت پرواز اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے علمی تفوق کی یہ ایک روشن دلیل ہے کہ آپ نے ہر مسئلہ، چاہے وہ امور دینیہ سے متعلق ہو یا مسائل عقلیہ سے، ریاضی سے متعلق ہو یا حیات سے، فلسفہ سے متعلق ہو یا کلام سے، طبیعیات سے متعلق ہو یا الہیات سے، عجز و درماندگی کا اظہار کیا ہو یا غور و فکر کی ضرورت پڑی ہو یا کسی سے پوچھنے کی احتیاج محسوس کی ہو، بلکہ جب بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوا جس کے حل کے لیے دوسرے عاجز و درماندہ ہوتے، آپ اسے آسانی سے حل فرما دیتے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کو بھی کوئی مسئلہ پیش درپیش ہوتا تو آپ سے رہنمائی حاصل کرتے، اور اگر کوئی حکم دے چکے ہوتے اور جناب امیر علیہ السلام اس کی خلاف رائے دیتے تو آپ اپنے فیصلے میں تبدیلی کر کے اعلانیہ کہتے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کتاب اہل سنت ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ نمبر 258۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا دوسروں سے بے نیاز ہونا اور تمام لوگوں کا اپنی احتیاج کو ان سے وابستہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ امام کل ہیں۔ آپ کا فرمان ہے، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات میں تورات کی روح سے، اہل انجیل میں انجیل کی روح سے، اہل زبور میں زبور کی روح سے اور اہل قرآن میں قرآن کی روح سے فیصلے کرتا۔ جو ہے بحکم ذات خدا ناظم حساب، جس کے مزاج میں نہیں احساس اضطراب، جو ہے بساط عرض پہ علم نبی کا باب، جس کو خراج دے کے نکلتا ہے آفتاب، ضربت پہ جس کے کل عبادت کو ناز ہے، جس کی وفا پہ کل نبوت کو ناز ہے۔ دو لوگوں کی امانت کا فیصلہ۔ یہ واقعہ ریاض النظرہ میں اور سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ حنفی نے ازالۃ الخفا اور دیگر مؤلفین نے بھی اسے نقل کیا ہے۔
محب الدین تبری ذخائر الحکمہ میں بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی 100 دینار ایک عورت کے پاس بطور امانت رکھنے کے لیے آئے، اور دونوں نے اس عورت کو دینار حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری امانت ہے، اگر ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس آئیں تو یہ تھیلی ہمیں واپس کرنا، اگر ہم میں سے کوئی ایک آئے تو اس کو یہ تھیلی نہ دینا۔ عرصہ دراز کے بعد ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، جو امانت ہم نے تمہارے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دے دو۔ اس عورت نے دینار دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس عورت کے خاندان والوں کے پاس گیا اور شکایت کی۔ عورت کے رشتہ داروں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ اس شخص کی جو امانت تمہارے پاس ہے وہ اسے لوٹا دو۔ ابھی اس بات کو 1 سال گزرا تھا کہ اس شخص کا دوسرا ساتھی بھی آ گیا، تو اس نے عورت سے اپنی رکھی ہوئی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وہ عورت اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور بولی، تمہارا ساتھی 1 سال پہلے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم دنیا سے چل بسے ہو، لہٰذا میں نے اس کے مطالبے پر اسے امانت واپس کر دی۔ وہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا مگر اپنے مطالبے پر ڈٹا رہا۔ آخر کار معاملہ طول پکڑ گیا اور وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے دونوں کا بیان سن کر عورت سے کہا، تو ہر حال میں اس شخص کو اس کی امانت واپس کرنے کی پابند ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی اور حضرت عمر کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کیا، اے خلیفہ وقت، آپ ہمیں ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانے کی مہلت دیجیے تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے اس بات کو قبول کیا۔ جب وہ دونوں جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے عبد خدا، جب تم نے امانت رکھی تھی تو تم دونوں اس کے پاس آئے تھے اور تم دونوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم دونوں آئیں تو ہمیں یہ امانت واپس کرنا۔ اب تم اپنے ساتھی کو لے کر آؤ تو بعد میں تمہاری امانت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تمہاری رقم تمہارا ساتھی لے گیا ہے، جاؤ اور اس سے خود وصول کر لو۔ اس عورت کا کوئی قصور نہیں بلکہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنا تو بے ساختہ کہا، لا ابقانی اللہ بعد علی، اے اللہ مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔